لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ مبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. صلوات پڑھیں. جو میرے نوجوان بھائی حضرات پیچھے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے کی طرف تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی زحمت نہ ہو. ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، درمیان میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا ہے. صلوات کا سہارا دیتے ہوئے، صلوات پڑھتے ہوئے بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو. ماشاءاللہ شہزادی آپ کو اجر عظیم دیں گے. آپ نے عزا کا فرش بچھایا ہے، اہتمام کیا ہے اور شب بیداری کا انعقاد کیا ہے. شہزادی کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے. کربلا والوں کا شہزادی سکینہ بنت الحسین کے عنوان سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے اور میں نے بھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. جب کوئی مضطر ہوتا ہے، جب کوئی بے چین ہوتا ہے، جب کوئی غم گسار ہوتا ہے، غم میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، مغموم ہوتا ہے، جب کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے تو اس آیت کی عجیب فضیلت اور برکت ہے کہ اگر کوئی قید میں ہو اسے پڑھے تو رہائی مل جاتی ہے، کوئی بیمار ہو اسے پڑھے تو شفا مل جاتی ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو اس کی تلاوت بارہا کی جائے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. آج اس بی بی کا ذکر کرنا ہے کہ جو بی بی زندان میں ہے. آج اس بی بی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو بی بی قید میں رہ کر دین اسلام کو آزاد کر گئی. یقیناً آج آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں. میں بہت زیادہ دیر تک آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، بہت جلدی مجلس رحمت کو تمام کروں گا چونکہ میرے بعد انجمن ہائے ماتمی پرسہ خوانی کے لیے آمادہ رہے گی، نوحہ پیش کرنے کے لیے آمادہ رہے گی. آپ ایک ایک کر کے انجمنوں کو سماعت کریں گے، نوحہ پیش فرمائیں گے تمام نوحہ خان اور ایک بیرونی نوحہ خان کے جسے ریحان جلال پوری کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے. بہت کم عمر میں شہزادی کے ذکر نے عزتوں کا تاج عطا کیا ہے. یقیناً جو بھی در اہل بیت پر آ جاتا ہے وہ اسی طرح سے عزت دار ہوتا ہے.
عزیزان ایمان، در اہل بیت پر آ کر کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. یہ اہل بیت کا دروازہ ہے، یہ سخاوتوں کا دروازہ ہے، یہ عطاؤں کا دروازہ ہے. یہ عزا کا فرش ایک ایسا فرش ہے کہ جہاں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم کس لیے آئے ہو، بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت یہ عزا کا فرش بچھایا جاتا ہے. یہ اپنا اپنا مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کس کی قسمت میں عزا کا فرش آتا ہے اور کس کی قسمت میں یزید کی لعنت آتی ہے. حسین کی قسمت میں آتے ہیں. یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. عزیزان ایمان، سب سے بڑی نعمت کا نام ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. آپ اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. مطلب اگر تمہیں اللہ نے روزگار سے نوازا ہے، کاروبار سے نوازا ہے، بہت آسان سی مثال، آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، آپ کو برکت عطا ہوئی. آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، آپ نے شکریہ ادا کیا، اللہ نے اور دولت اولاد سے نواز دیا. آپ اللہ کی جس نعمت پر شکریہ ادا کریں گے، اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. تو بھائی پوری کائنات اسلام میں، پوری کائنات عالم میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے بڑی نعمت کون ہے. اب جو ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. زندہ باد، زندہ باد. بھائی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. تو اب عزیزان ایمان، اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ آپ نعمتوں پر شکریہ ادا کرو تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ادا کرے گا، اضافہ کر دے گا نعمتوں میں. اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ ادا کرے گا، اضافہ کر دے گا. بھائی کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد مصطفیٰ. تو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے کفران نعمت کیا، یعنی نعمت ملنے کے بعد شکریہ ادا نہیں کیا، انہیں کوئی رہائی نہیں ملا. اور جنہوں نے نعمت کو پانے کے بعد محمد مصطفیٰ جیسی نعمت کے بعد شکریہ ادا کیا، اللہ نے انہیں محمد مصطفیٰ کے بعد شکر کیا، حسین دیا، حسین پہ شکر کیا، حسین دیا، حسین پہ شکر کیا، سچات دیا، سچات پہ شکر دیا، آکر دیا، آکر پہ شکر کیا، جعفر صادق دیا، جعفر صادق پہ شکر کیا، موسیٰ قاسم دیا، موسیٰ پہ شکر کیا، علی رضا دیا، رضا پہ شکر کیا، تقی دیا، تقی پہ شکر کیا، مکی دیا، مکی پہ شکر کیا، عشقری دیا، عشقری پہ شکر کیا. آخری حجتی ایک صلاۃ ہے عظمت آل محمد پر. بھائی جنہوں نے کفران نعمت کیا تھا، آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہیں کوئی بھی ہادی نہیں ملا. آج بھی مسلح دبائے ہوئے راہ میں پھر رہے ہیں. بھائی ہادی نہیں ہے. بھائی یہ عزا کا فرش ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کس کی قسمت میں کیا آتا ہے. بھائی ہمارے نصیب میں غم حسین لکھا گیا، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ شہزادی کی عطا ہے، یہ خدا کا خیر ہے کہ جس نے ہمارے دل میں محبت اہل بیت ڈال دی ہے، جس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو اتارا ہے. یہ ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو ہمارے ذکر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہم شب بیداریاں بڑھاتے ہیں، ہم ذکر اہل بیت اطہار کرتے ہیں. اور اس سے بھی عظیم ترین مرحلہ انسان کو انسان بنانے کا نیک مائیں کرتی ہے. بھائی بڑی توجہ. بھائی جب کوئی نناز ادھار ابھر کے سامنے آتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے، یا کوئی منقبت خان یا نوحہ خان کہ جسے آپ سماعت کریں گے، صرف کسی ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ جب بھی کوئی ذکر اہل بیت کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اثر ماں کی آگوش کا ہوتا ہے. بھائی اسی لیے ہمارے اور آپ کے حضرت امام جعفر صادق صلاۃ و سلام نے کہ جب کبھی تم اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کو محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو جا کر سلام کر لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. بھائی انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، اہل بیت کی محبت میں پروان چڑھایا ہے. جب بچہ آغوش میں ہوتا ہے تو
تو یہ ناد علی پڑھ کے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے. بھائی آپ میری طرف متوجہ رہیں. یہ فرش ازا حسین کی یونیورسٹی ہے, یہ فرش ازا حسین کا ادارہ ہے. اس ادارے میں بھیجنے کے لیے مائیں نیک تربیت کرتی ہیں تو اس ادارے میں آتے ہیں. بھائی بڑی توجہ, مائیں اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے. بھائی ایک جملہ عرض کروں, اگر ماں کنیز زہرا ہو تو بیٹا خمینی جیسا ہوتا ہے. ماں اگر کنیز زہرا ہو تو بیٹا خمینی جیسا ہوتا ہے. ماں اگر ہند آزادی ہو تو بیٹا صدام جیسا. سلامت رہے سب مل کے. یا جملوں کو بدل کر ایک اور بات کہوں, اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. ماں اگر ہندو ہو تو بیٹا یزید. بھائی یہ تربیت کا اثر ہے, یہ تربیت کا اثر ہے کہ جو ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں. اور ذکر اہل بیت سب کے مقدر میں نہیں ہوتا. بھائی رسول نے کیا کہا, قرآن کی آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بھائی میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا اجر رسالت کا, مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو, مودت اختیار کرو. بھائی مودت مانگی ہے, محبت جہاں قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں. بھائی اور یہ آپ کو ہم جو رسول سے محبت کرتے ہیں, مودت کرتے ہیں, اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ کو عزاداری میں ملے گا. آپ کو عزاداری میں ملے گا. ایام عزا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس بچے کو اگر ہلکی سی چوٹ لگ جائے, ہلکی سی, تو ماؤں کا دل تڑپ جاتا ہے. اگر کسی بچے کو ہلکی سی چوٹ لگ جائے تو مائیں تڑپ جایا کرتی ہیں. بھائی جس ہلکی سی چوٹ پر مائیں بچوں کے لیے تڑپ جاتی ہیں, رونے لگتی ہیں, فریاد کرنے لگتی ہیں, وہی مائیں روزے عاشوراء اپنے بچوں کو ہاتھوں میں زنجیر دے کے کہتی ہیں اے میرے لال جلال. بھائی یہ ہے مودت کہ جہاں اولاد کو قربان کیا جا رہا ہے. بھائی مائیں امام حسین سے محبت کرتی ہیں. کربلا کے میدان میں جو مائیں تھی وہ مودت اختیار کر رہی تھی. ہر ماں اپنی اولاد سے کہہ رہی تھی خبردار زندہ نہ رہنا, حسین پر قربان ہو جانا. یہ مودت ہے عزیزان ایمان, اور یہ سب کے نصیب میں نہیں ہے. عزاداری اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ کون رسول کا سچا امتی ہے. بھئی رسول کا جو سچا امتی ہوگا وہ رسول سے بھی محبت کرے گا, رسول کی آل سے بھی محبت کرے گا. بھئی رسول کا ذکر کرے گا, ان کی آل کا ذکر کرے گا. بھئی جو بھی سچا امتی ہوگا رسول کا چاہنے والا ہوگا. جنہوں نے جنازہ چھوڑ دیا ہو انہیں کیا پتا تعزیہ داری کیا ہے. بھئی جنہوں نے چھوڑ دیا ہو وہ کیا جانے کہ تعزیہ داری کیا ہے, وہ کیا جانے کہ عزاداری کیا ہے. بھئی یہ عزاداری سے پتا چلتا ہے کہ رسول کا سچا امتی کون ہے, رسول کا وفادار کون ہے, اور رسول کا غدار کون ہے, رسول سے سچی محبت کرنے والا کون ہے. بھئی یقین نہ ہے تو آپ نے ابھی گزشتہ شب دیکھا ہوگا کہ بھئی بجلیوں کی گرج میں بھی یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی رہی, بھئی بجلیاں کڑکتی رہی, بارشیں ہوتی رہی, لوگ ماتم کرتے رہے, پرسہ پیش کرتے رہے. تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے چاہا تو عزاداری ہو گئی. نہیں عزیزان ایمان, 1400 سال پہلے یزید کے دربار میں شہزادی زینب نے یزید سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا تھا کہ اے یزید حسین, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ شہزادی کے اس جملے کا اعجاز ہے. بھائی اس جملے کا اعجاز ہے, شہزادی کے اس لفظ کا اعجاز ہے کہ آج پوری دنیا عزاداری کر رہی ہے. یعنی شہزادی یہ بتا رہی تھی کہ یزید تو اپنا تخت لگا لے, تو اپنا زور لگا لے, تو اپنی حکومت لگا لے, تو اپنی سلطنت لگا لے. ارے تو نے تو خنجر چلا لیا, لیکن ہم نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ تو ہمارا ذکر نہیں رکھ سکتا. بھائی ہمارا ذکر باقی رہنے والا ہے, ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے.
اور یہ جو شہزادیاں قید رہی ہیں زندان میں، اس میں بھی امام حسین کا منصوبہ ہے۔ اپنی مرضی سے عزیزان ایمان یہ مدینے سے کربلا نہیں آئی، بلکہ امام لے کر آئے، شریک کار امامت ہے، شریکت الحسین شہزادی زینب۔ آج ننھی شہزادی سکینہ کا ذکر ہونا ہے، بس ایک جملہ عرض کروں گا عزیزان ایمان، جناب سکینہ بنت الحسین کو کیوں لے کر آئے امام علی مقام؟ بھائی جنگ کے میدان میں گھر کی عورتوں کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جو تخت پر بیٹھا تھا وہ حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا اور حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا۔ بھائی وہ نجیس کو پاک کر رہا تھا، پاک کو نجیس کر رہا تھا، وہ شریعت محمدی میں ملاوٹ کر رہا تھا، وہ اپنے آپ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا، لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو کہلوا رہا تھا مجھے امیر المومنین کہو، مجھے خلیفۃ المسلمین کہو، مجھے شریعت کا وارث کہو، مجھے کعبے کا وارث کہو۔ بھائی وہ کہلوا رہا تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یزید کو یزید کہہ سکے۔ بھائی بڑی توجہ، کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یزید کا نام لیتا، ہر کوئی دربار میں جاتا تو خلیفۃ المسلمین کہتا، امیر المومنین کہتا، جانشین رسول کہتا۔ بھائی خلافت پر قبضہ کیے ہوئے تھا، بھائی مسند خلافت پر بیٹھا ہوا شریعت کو پامال کر رہا تھا، تو واجب ہو گیا شریعت کے حقیقی وارث پر کہ وہ بتائے کہ حقیقی وارث کون ہے۔ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی پیش کر دی، لیکن پیش کرنے سے پہلے تمام بیویوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ دیکھو تمہیں کس کس مقام پر کس کس انداز میں بولنا ہے، کہاں خطاب کرنا ہے، کہاں خطبہ دینا ہے، کہاں گفتگو کرنی ہے، کیا کیا انجام دینا ہے۔ عزیزان ایمان، آج ماہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ایام عزا چل رہے ہیں ہمارے یہاں۔ ایام عزا میں اور پوری دنیا بھر میں جہاں بھی امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں، عزا کا فرش بچھا کر شہزادی کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ بھائی محرم کی 10 تاریخ تک تو عام طور سے پوری کائنات ایام عزا میں مصروف رہتی ہے، حسین کا ذکر کرتی ہے، عزاداری کرتی ہے، لیکن عزیزان ایمان ہم نے اپنے یہاں دیکھا کہ محرم کے چلے جانے کے بعد جب ماہ سفر آتا ہے تو ننھے ننھے بچے عزا کا فرش بچھاتے ہیں، عزا کا فرش بچھاتے ہیں، ایک سفر کو ایک محرم کی طرح، 2 سفر کو 2 محرم کی طرح، 3 سفر کو 3 محرم کی طرح۔ بھائی مشاہدہ ہے ہمارا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا مشاہدہ، مبارک پور میں 9 سفر کو 9 محرم کی طرح، 10 سفر کو 10 محرم کی طرح عزاداری بچے کرتے ہیں، تعزیہ داری بچے کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جگہ جگہ بچے شب داریاں برپا کرتے ہیں، نوجوان شب داریاں کرتے ہیں، ننھے ننھے بچے شب داریاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں شب داریاں کرتی ہیں۔ یہ کیوں کرتی ہیں؟ یہ عزیزان ایمان جناب شہزادہ سکینہ بنت حسین شام کے زندان میں جو سنت ادا کر رہی تھی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی شام کے زندان میں سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر اپنا ذکر کرتی تھی۔ اب جب ذکر کرتی تھی تو یہ ذکر کا کام کیا ہے، اس مجلس کا کام کیا ہے، اس لفظ کا کام کیا ہے، اس عبادت کا اثر کیا ہے؟ عزیزان ایمان اس ذکر کا اثر یہ ہے کہ سب سے پہلے عقل میں پریورتن آتا ہے، عقل میں بدلاؤ آتا ہے، عقل میں تبدیلی آتی ہے، عقل میں انقلاب آتا ہے۔ شہزادی سکینہ اپنے زمانے کے تمام بچوں کو، اپنے ہمسن بچوں کو بلا کر حسین کا ذکر کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ حسین کو قتل کس نے کیا۔ لہذا شہزادی سکینہ کے اس ذکر نے بچوں کے ذہنوں میں اتنا انقلاب پیدا کیا کہ جو کل تک خلیفۃ المسلمین بنا تھا، ننھے ننھے بچے جب اپنے گھر پہنچے ہیں تو اپنے والدین سے کہتے ہیں ارے یہ چھوٹا خلیفہ ہے، اصلی خلیفہ تو کربلا کے میدان میں کبھی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یزید نے انہیں اپنی مرضی سے آزاد کیا ہے؟ نہیں، یہ سکینہ کے گریے کا معجزہ تھا، یہ سکینہ کی مجلس کا معجزہ تھا کہ جس سے انقلاب آیا۔
یزید کو مجبوراً رہائی کا حکم دینا پڑا. یزید نے رہائی کا حکم دیا, مجبوراً حکم دیا, چونکہ جانتا تھا کہ اگر میں رہا نہ کروں گا تو ایک ایسا انقلاب کہ جو مجھے نیست و نابود کر دے گا, میری حکومت کو ختم کر دے گا, میری حکومت کو پامال کر دے گا. اور عزیزان ایمان, یہ انقلاب صرف ایک وقت کے لیے نہیں آیا, ایک لمحے کے لیے نہیں آیا, بلکہ ابھی بھی انقلاب برپا ہے کہ جو روحوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے, جو ضمیر میں انقلاب پیدا کرتا ہے. بھائی روحوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے, ضمیر میں انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ مجلسوں کا فائدہ یہ ہوا, شب داریوں کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ہندوستان حکومت کو انگریزوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, بڑی توجہ عزیزان ایمان, جب غلامی کی زنجیروں میں یہ ہندوستان بندھا ہوا تھا, اس وقت آزاداری برپا تھی. ہندوستان بھر میں 1400 سال سے آزاداری ہوتی چلی آ رہی ہے. بھائی چندرگپت موریہ کو خط آیا, روایت صحیح ہے یا نہیں, لیکن میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ عزاداری سید الشہداء امام حسین کے زمانے سے ہندوستان میں ہو رہی ہے. یہاں سے 5000 کا لشکر کربلائے معلی گیا تھا, جو گیا تھا اسے حسینی برہمن کہا گیا. کہ آج بھی ہندو بھائیوں میں عزاداری پائی جاتی ہے, یہ کربلا کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ جو 5000 کا لشکر امام حسین کی نصرت کے لیے گیا تھا, یہ انہی کی اولادیں ہیں کہ جو تعزیہ داری کرتی ہیں. بھائی محبت حسین ایسے ہی نہیں اتری, محبت حسین انقلاب لاتی ہے, ذکر حسین انقلاب لاتا ہے. اب انقلاب کیسا؟ اب عزاداری کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں انگریزی حکومت ہندوستانیوں کو غلام بنائے ہوئے تھی, وہی مہاتما گاندھی نے دیکھا کہ ایک قوم ہے کہ جو غلامی میں ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے, آزاداری کرتی ہے, حسین کا تعزیہ بنا کر کربلا لے جاتی ہے. اب جب انہوں نے غور سے سنا تو اس نے کربلا کے پیغام کو سنا. کربلا کے پیغام کو ذاکر منبر سے بیان کرتا ہے, شام میں قید ہونے والے اسیروں کا ذکر کرتا ہے. جب انہوں نے سنا مہاتما گاندھی نے اپنے دور میں مجلسیں ہوتی ہوئی, یہ مجلس ہو رہی, کس کی ہو رہی ہے, تو انہوں نے سنا کہ حسین کی ہو رہی ہے. اب ان کے دل میں حسین کو جاننے کی جستجو پیدا ہوئی کہ میں جانوں آخر حسین کون تھے. لہٰذا انہوں نے ووئز حسین کے نام سے ایک کتاب لکھنی شروع کی, ایک پیغام لکھنا شروع کیا, اور اس پر امام حسین کے اقوال کو جمع کرنا شروع کیا. اب مہاتما گاندھی نے امام حسین کو پڑھنا شروع کیا. اب جیسے جیسے مشکل کشا کے لال کو پڑھنا شروع کیا, ان کی مشکلیں آسان ہوتی ہوئی دکھائی دی. سلامت رہیں. اب انہوں نے جیسے جیسے کربلا کو سمجھا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. انہوں نے ایک منچ سے خطاب کرتے ہوئے جنتا سے یہ کہا, خبردار آج کے بعد کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کربلا کو بہت باریکی سے پڑھا ہے, میں نے حسین کو بہت باریکی سے پڑھا ہے, میں نے سرکار کو بہت باریکی سے پڑھا ہے, میں نے اسلام کو بہت باریکی سے پڑھا ہے. آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, حسین کے کردار سے پھیلا, حسین کے کردار سے پھیلا ہے, حسین کے کردار سے پھیلا ہے. بھائی مہاتما گاندھی نے کہا کہ حسین نے لاکھوں کے مقابلے میں جہاد کیا, لاکھوں کے مقابلے میں آواز اٹھائی. نتیجہ کیا ہوا؟ خود قتل ہو گئے, لیکن شریعت کو بچا لے گئے, انسانیت کو بچا لے گئے, شریعت کو بچا لے گئے, انسانیت کو بچا لے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ یزیدیت کے پاس اقتدار ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ باد ہو گیا.
یزیدیت کے پاس اقتدار ہوتے ہوئے بھی وہ مرد آباد کہلایا، حسین گلا کٹا کر بھی زندہ باد ہو گئے۔ اب انہوں نے کربلا کو جب پڑھا تو انہوں نے ایک جملہ اور کہا کہ حسین نے 72 ساتھی لیے، لیکن 72 ساتھیوں کا کمال یہ تھا کہ سب کے کردار ایک تھے، سب کی سیرت ایک تھے، سب کی خوشبو ایک تھی، سب کے دل میں جذبہ ایک تھا۔ تو اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے حسین جیسے 72 ساتھی مل جائے تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹے میں آزادی دلا دیتا۔ صلوات پڑھے عظمت۔ اگر حسین جیسے ساتھی مجھے مل جاتے تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹوں میں آزادی دلا دیتا۔ یہ مہاتما گاندھی کا جملہ ہے عزیزان ایمان، کہ جنہوں نے حسین کو پہچانا، کس وجہ سے پہچانا؟ آزاداری کی بنیاد پر۔ آزاداری کا جب بھی ہوتی ہے، مجلسیں جب بھی ہوتی ہے تو یہاں بتایا جاتا ہے قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، زندہ کون ہے، مردہ کون ہے، نجس کیا ہے، پاک کیا ہے، طہارت کدھر ہے، نجاست کدھر ہے۔ بھائی یہاں بتایا جاتا ہے، یہاں رشتوں کے تقدس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بھائی رشتوں کے تقدس کو بتایا ہے امام حسین نے، رشتوں کے تقدس کو بتایا ہے کربلا والوں نے۔ یہی وجہ تھی عزیزان ایمان کے لوگ امام حسین سے درس عبرت لیتے رہے، کیونکہ جو تخت پر بیٹھا تھا وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی عورت صرف عورت ہے اسلام میں، عورت صرف عورت ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی خالہ نہیں ہے، وہ عورت کو صرف عورت سمجھ رہا تھا۔ امام علی مقام نے وہی رشتہ اپنے ساتھ لیا جس رشتے کا اس نے تقدس پامال کیا تھا۔ یعنی اس نے کہا عورت صرف عورت ہے، ماں نہیں ہے، ماں فضہ کو لیا۔ عورت صرف عورت ہے، بہن نہیں ہے، بہن زینب و کلثوم کو لیا۔ یعنی جس رشتے کو وہ پامال کر رہا تھا حسین، دیکھیں کربلا کے میدان میں آپ کو سبھی رشتے دکھائی دیں گے، دوستی کا بھی رشتہ آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ بھائی کربلا میں جو دوستی کا رشتہ ہے اس میں بھی ایک راز ہے کہ جو حبیب ابن مظاہر کو خط بھیج کر امام حسین نے بلایا ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ راز کیا ہے؟ بلانے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی حبیب ابن مظاہر کوفے میں ننھے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، معلم قرآن تھے، قرآن کے بارے میں بتاتے تھے۔ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ حبیب ابن مظاہر اپنے زمانے میں ننھے بچوں کے، نوجوانوں کے استاد تھے۔ اب عزیزان ایمان شریعت محمدی میں استاد کا ایک الگ احترام ہے، ایک الگ مقام ہے، اور اپنے زمانے کے ولی فقیہ بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام کے بچپن کے دوست ہوتے ہوئے امام نے خط میں جو جملہ لکھا، یہی لکھا سلام کے بعد کہ من الحسین غریب الی الرجل الفقیہ۔ بڑی توجہ، من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ۔ بھئی رجل فقیہ کہہ کر خطاب کیا ہے۔ یہ بھی لکھ سکتے تھے اے میرے بچپن کے دوست، اے میرے رقیب، اے میرے ساتھی، اے میرے ہمدرد۔ یہ فقیہ کیوں کہا؟ امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس نے مجھے میرے قتل کا فتویٰ دیا ہے وہ جھوٹا فقیہ ہے۔ بھائی میرے قتل کا جس نے فتویٰ دیا ہے اسے لوگ فقیہ سمجھ رہے ہیں، لہٰذا امامت پر یہ ذمہ داری ہو گئی کہ وہ بتائے کہ اصلی فقیہ کون ہے۔ لہٰذا رجل فقیہ لکھا اور بلایا، اس لیے بلایا تاکہ جن بچوں کو حبیب نے پڑھایا ہے جب وہ بچے نوکے نیزہ پر حبیب کا سر دیکھیں گے تو پوچھیں گے میرے استاد کو کس نے قتل کیا۔ ظالم پردہ نہیں ڈال سکے گا اپنے چہرے پر، ظالم چھپ نہیں پائے گا۔ انقلاب لاتا ہے ذکر حسین، ایسا انقلاب لایا کہ امام حسین نے بتایا کہ رشتوں کا تقدس کیا ہے، رشتہ کیا ہوتا ہے، عورت کا مقام اسلام میں ہے کیا، عورت کا مقام اسلام میں ہے کیا، معیار ہے کیا، تہذیب ہے کیا۔
شریعت میں امام علی مقام بتا رہے ہیں. اب جب بتا چکے, مجلس عزائے ہونے لگی, امام علی مقام کا ذکر پوری دنیا میں ہونے لگا, تو ایک مرتبہ یہ ہوتے ہوتے ہندوستان میں جب ذکر ہو رہا تھا تو یہاں امام حسین کی ذات کو پہچانا غیر مسلموں نے, امام علی مقام کے ذکر کو پہچانا ان مسلمانوں نے کہ جو رسول کے سچے امتی ہیں. بھائی بڑی توجہ, جو رسول کے سچے وفادار ہیں انہوں نے امام حسین کے ذکر کو پہچانا. اب جب تذکرہ ہو رہا تھا, 10 محرم کا دن تھا, امام علی مقام کا جلوس تعزیہ برآمد ہو رہا تھا. پنجاب میں سکھوں کے رہنما سید و سردار جسے کہا جاتا ہے گرو نانک, جب گرو نانک نے امام حسین کو پڑھا تو امام حسین کی محبت ان کے دل میں آئی, احترام آیا, کیونکہ امام نے قربانی صرف شیعوں کے لیے نہیں دی ہے, کسی مذہب کے لیے نہیں دی ہے, بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کے لیے قربانی دی ہے, رشتے کے تقدس کو بچایا ہے. لہذا جو بھی انسان ہوگا, چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, انسان ہوگا, اس کے دل میں حسین کے لیے احترام ہوگا. یقین نہ آئے تو 40 حسینی کے ایام چل رہے ہیں, پوری دنیا سے لبیک یا حسین کہہ کر حسینیت کی طرف لوگ بڑھتے ہوئے قدم جا رہے ہیں. کربلا معلی کی طرف لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے امام حسین کے روضے کی طرف لوگ امام حسین کا چہلم بنانے کے لیے صرف مسلمان نہیں جا رہا, بلکہ ہندو بھی جا رہا ہے, عیسائی بھی جا رہا ہے, ہر مذہب کا انسان جا رہا ہے کربلا معلی. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے انسانیت کا پرچار کیا ہے, مانوتا کو پہچنوایا ہے, انسانیت کسے کہتے ہیں بتایا ہے. لہٰذا گرو نانک نے دیکھا کہ حسین کا تعزیہ ہے, اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے, کھڑے ہو گئے, سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد بڑھ کر تعزیے کا بوسہ لیا. اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم بھی حسین کے تابوت کا بوسہ لو, سلام کرو, اپنے سروں کو جھکا لو. ایک کھڑا ہو گیا, سب نے احترام کیا, ایک نے نہیں کیا, سوال کر لیا, آپ ہمارے رہنما ہیں, آپ ہمارے گرو ہیں, ہم آپ کو اپنا پیشوا, امام, رہبر, ہادی مانتے ہیں, آپ کی جو شریعت ہے یعنی آپ کا جو قانون ہے اس پر ہم عمل کریں گے, کیونکہ ہمارا مذہب الگ ہے, حسین کا مذہب الگ ہے, حسین مسلمانوں کا امام ہے, آپ سکھوں کے امام ہیں. لہذا میری سمجھ میں نہیں آتا, میں ان کے تابوت پر اپنا سر نہیں جھکاؤں گا. سنیے گا عزیزان ایمان, گرو نانک حسینیت کو پہچنوا رہے تھے. گرو نانک کہہ رہے ہیں اپنے بھکتوں سے, اپنے شاگردوں سے, اپنے بچوں سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ دیکھو یہ حسین کا تابوت ہے, ان کا احترام کرو, ان کا احترام کرو. سب نے احترام کیا. ایک نے کہا ہم سکھ ہیں, ہم اپنے مذہب پر باقی رہیں گے, دوسری طرف نہیں جائیں گے. ایک مرتبہ گرو نانک نے جلال کے عالم میں, غصے کے عالم میں کہا اچھا کسے ہادی مانتے ہو؟ کہا آپ کو مانتے ہیں. کہا مجھے رہبر مانتے ہو؟ کہا ہاں رہبر مانتے ہیں. مجھے امام مانتے ہو؟ کہا ہاں امام مانتے ہیں. کہا میری مانو گے؟ کہا ہاں مانیں گے. تو کہا میں تمہارا رہنما, تمہارا رہبر, تمہارا لیڈر, تمہاری قوم کا سردار تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو, جاؤ اپنی بہن سے شادی کر لو. ایک مرتبہ وہ بوکھلا گیا, ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا سرکار آپ کیسے بات کر رہے ہیں, کوئی بھائی اپنی بہن سے شادی کیسے کر سکتا ہے, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. گرو نانک نے مسکرا کر جواب دیا, اے پاگل اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں. اسی ضمیر کو حسین کہتے ہیں کہ جو رشتوں کے تقدس کو بچائے ہوئے, یہ جو دل گواہی نہیں دیتا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اسی ضمیر کو حسین کہا جاتا ہے. آج عزیزان ایمان اسی حسین کا ذکر ہے. پوری کائنات امام علی مقام کا, امام مظلوم کا تذکرہ کر رہی ہے, پورا عالم امام کا ذکر کر رہا ہے, زمین و آسمان امام کا ذکر کر رہے ہیں.
جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے وہ ذکر ادا کر رہا ہے۔ ہم ہندوستان میں رہ کر امام علی مقام کا تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم رسول کے وفادار نہیں ہیں، ہم رسول کے غدار نہیں ہیں، وفادار ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہ کر امام علی مقام کا تذکرہ کر کے عزاداری کر کے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم رسول کے سچے امتی ہیں، سچے پیروکار ہیں۔ اب اگر آپ کو کسی کو دیکھنا ہے، ابھی آپ علم کی بھی زیارت کریں گے، تابوت کی بھی زیارت کریں گے، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں، اس ہندوستان میں، اس بھارت دیش میں دین کا وفادار کون ہے، دین کا غدار کون ہے، تو آپ کو مجلس حسین سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی بڑی توجہ۔ اگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ شریعت محمدی کا وفادار کون ہے، شریعت محمدی کا غدار کون ہے، تو آپ کو اسی عزاداری سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ عزاداری بتائے گی کہ وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی اگر ذکر آل محمد کر رہا ہے، رسول سے محبت کر رہا ہے، بھائی رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حب الوطن نصف الایمان۔ بھائی وطن کی محبت جزو ایمان ہے، وطن کی محبت جزو ایمان ہے، وطن کی محبت جزو ایمان ہے۔ اب عزیزان ایمان، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہندوستان میں رہ کر، ہندوستان کی آزاد فضاؤں میں رہ کر آزاد زندگی اگر کوئی گزار رہا ہے، تو پتا کیسے چلے کہ وہ ہندوستان کا وفادار ہے یا نہیں ہے، ہندوستان سے وفاداری کرتا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کا ارشاد ہے کہ حب الوطن نصف الایمان۔ بھائی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان، اگر کوئی آزاد دیش میں رہ کر اپنے ملک کے پرچم کا احترام کرتا ہے تو سمجھ لو کہ دیش کا وفادار ہے۔ اگر اپنے ترنگے کا احترام کرتا ہے، ترنگے کا احترام کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اپنے وطن کا، اپنے دیش کا، اپنے بھارت کا وفادار ہے۔ اگر ترنگے کا احترام نہیں کرتا تو سمجھ لو دیش کا غدار ہے۔ اگر ترنگے کا ملک کے پرچم کا انکار کرتا ہے، احترام نہیں کرتا، تو سمجھ لو کہ دیش کا غدار ہے۔ اب اگر آپ کو شریعت محمدی میں وفادار اور غدار دیکھنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجلس حسین میں دیکھیں، اگر پرچم حضرت عباس کا اعتماد کرتا ہے، اگر پرچم حضرت عباس کا احترام کرتا ہے، تو سمجھ لو دین کا وفادار ہے۔ اگر احترام نہیں کرتا تو دین کا غدار۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ بھائی یہ مجلسیں ہمیں بتاتی ہے کہ وفادار کون ہے، یہ مجلسیں ہمیں بتاتی ہے کہ غدار کون ہے، یہ مجلسیں ہمیں بتاتی ہے کہ زندہ کون ہے، یہ مجلسیں ہمیں بتاتی ہے کہ مردہ کون ہے۔ ذکر سید الشہداء برپا ہو رہا ہے پوری کائنات میں، عزاداری برپا ہے پوری کائنات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وارث موجود ہے۔ شہزادی زینب نے شام کے دربار میں فرش عزا بچھایا، فرش عزا بچھا کر بھائی کا غم منایا اور قاتل کو پہچانوایا ہے کہ قاتل کون ہے، ظالم کو بے نقاب کیا۔ پوری کائنات آج یزید پر لعنت بھیج رہی ہے، پوری کائنات آج امام حسین کو جانتی، امام حسین کا ذکر کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا بھر سے امام حسین کے زائرین کربلا کا سفر کر رہے ہیں اور کربلا کا کروڑوں کی تعداد میں اس بار جو اندازہ میڈیا نے لگایا ہے تقریباً 8 سے 9 کروڑ کا کہ اس بار جو زائرین کربلا معلی پہنچیں گے وہ 8 سے 9 کروڑ پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔ نجف سے کربلا سفر کرتے کرتے جا رہے ہیں، 8 سے 9 کروڑ زائرین کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی حسین نے بلایا نہیں ہے تو اتنے جا رہے ہیں، حسین نے ارادہ ڈالا ہے، حسین کی محبت انہیں کھینچ کے لے کے جا رہی ہے۔ اب عزیزان ایمان آپ اندازہ کریں کہ کربلا معلی کتنا بڑا شہر ہے۔ 8 کروڑ افراد ایک جگہ جمع ہو کر 40 کے روز امام حسین کو سلام کریں گے،
اور عزیزوں دسترخوان کا عالم یہ ہے کہ جو جس نعمت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ نعمت دسترخوان پر نظر آتی ہے۔ عزیزان ایمان، کربلا معلیٰ میں جہاں لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، جہاں لوگ پانی کے لیے قتل ہوئے تھے، وہاں جگہ جگہ ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ رومال لیے کھڑا ہے، ٹیشو پیپر لیے ننھے ننھے بچے کھڑے ہیں، تبرکات لگائے ہوئے ہیں۔ عزیزان ایمان، ہم نے یہی دیکھا ہے 8 کروڑ افراد نجف سے کربلا تک نعمتیں لیتے ہوئے جاتے ہیں۔ بھائی کھانے والے کم دکھائی دیتے ہیں، کھلانے والے زیادہ۔ بھائی یہ اعجاز ہے کربلا کا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی پوری قوم امام حسین پر لوٹا رہی ہے، امام حسین پر لوٹا رہی ہے۔ بھائی نجف سے کربلا تک کا دسترخوان تقریباً 90 کلومیٹر کا دسترخوان لگا ہوا ہے۔ عزیزان ایمان، 8 کروڑ افراد ہیں، اگر ایک وقت میں 1 گلاس پانی پیئیں گے تو 8 کروڑ گلاس پانی پیا گیا۔ بھائی بڑی توجہ، ایک وقت میں۔ بھائی سوچیں، ابھی نہانا بھی ہے، دھونا بھی ہے، بھائی یہ بھی پانی۔ لیکن جہاں پانی کی کمی تھی وہاں پانی کی کمی نہیں، جہاں کھانے کی کمی تھی وہاں کھانے کی کمی نہیں، جہاں لوگ لوٹ رہے تھے آج وہاں لوٹایا جا رہا ہے۔ بھائی بڑی توجہ، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو 8 کروڑ زائرین ہیں جو وہاں سے واپس پلٹ کر آئیں گے، کسی سے بھی آپ جا کر سوال کیجئے گا کہ بھائی 8 کروڑ کا مجمع تھا تو کیا ایسا ہوا کہ کسی زائر کا پیر آپ کے پیر کے اوپر آ گیا ہو؟ کیا کوئی آپ کے اوپر چل گیا ہو؟ کیا آپ گر گئے ہو؟ کیا آپ کو زمین تک جانے میں پریشانی ہوئی ہو؟ تو عزیزان ایمان وہ کہے گا نہیں بھائی میرا بھی یہ مشاہدہ ہے، قسم خدا کی ایسا لگتا ہے روزے 40 جب ذریعہ امام حسین کی طرف زائر جانا چاہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کہتا ہے آ جاؤ میری زری سے لپٹ جا، کہ جیسے کوئی بلا رہا ہو اور بچہ ماں کی طرف جا رہا ہو۔ بھائی حسین بلاتے ہیں، ہر انسان زری تک پہنچتا ہے، کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ ہم زری تک نہیں پہنچ سکے۔ بھائی سب پہنچتے ہیں۔ بھائی پانی کتنا 8 کروڑ پر صرف ہوگا، آپ کیلکولیٹ کیجئے۔ 1 لیٹر پانی پیا تو 800 کروڑ لیٹر پانی پیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کھانے کا اگر حساب لگائیں تو حساب عقلیں عاجز ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، حساب نہیں کر پائیں گے۔ عزیزان ایمان، جب ورلڈ پیمانے پر ایک NGO نے اس کا حساب لگایا تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ روزے 40 امام حسین کے چاہنے والے عراقی عزاداروں پر، مجلس حسین پر، تبرک پر، نجف سے کربلا کے دسترخوان پر اتنا خرچ کرتے ہیں کہ جتنا 10 سال تک دوسری حکومتیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ ایک دن میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ امریکہ جیسا ملک بھی 10 سال تک بیٹھ کے کھائے گا۔ بھائی پانی کی جہاں کل کمی تھی آج وہاں لوگ سڑکوں پر پانی لے کے کھڑے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ پانی کی کمی نہیں پڑتی۔ تو جب میں نے تاریخ پڑھا تو تاریخ میں منظر یہ دیکھا کہ امام حسین کی جاگیر ہے کربلا، امام حسین بیٹا ہے فاطمہ کا، اور فاطمہ کے مہر میں ہے پانی، فاطمہ کے مہر میں ہے پانی۔ حسین ہے فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ کا شوہر ہے ابو تراب۔ نہ زمین کی کمی پڑتی ہے نہ پانی کی کمی پڑتی ہے، فاطمہ پانی پلاتی ہے، علی ابو تراب ہے، حکم دیتے ہیں زمین پھیل جا، زمین بڑی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ یہ معجزہ ہے کربلا پہ۔
سفر عشق حسین مولا آپ سب کو نصیب کرے. امام حسین کے روضے کی زیارت آپ سب کو نصیب ہو. جتنے بھی زائرین مشتاق ہیں, جتنے بھی مولا کے عزادار تڑپ رہے ہیں مولا کی زیارت کے لیے, پروردگار انہیں جلد از جلد کربلا معلی کی زیارت سے مشرف فرما. جو اس برس نہیں جا سکے ہیں اگلے برس انہیں روزے 40 اپنے روزے کی زیارت سے مشرف فرما. عزیزان ایمان, امام حسین کا یہ قافلہ روا دوا ہے. زمانہ محو حیرت ہے کہ جو کل حل من ناصرین ینصرنا کہہ رہا تھا, تو یہ عزیزان ایمان میں نے پھر کہا کہ یہ ذکر حسین ہمیں بتاتا ہے کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے. ذکر حسین ہمیں بتاتا ہے کہ زندہ کون ہے. بس آخری بات, زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے, یہ ذکر حسین ہمیں بتاتا ہے کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے. کربلا کے میدان میں بھی یہ ہمیں معلوم ہوا کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے. جو روزے 40 جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے, جو قافلہ روا دوا ہے, جہاں جہاں پوری دنیا بھر میں امام حسین غریب کا ذکر ہو رہا ہے, عزیزان ایمان یہ ذکر ہمیں بتاتا ہے کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے. امام مظلوم سے پوچھئے کہ امام آپ بتائیں کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے. کہا ہم نے کربلا کے میدان میں صدائے استغاثہ بلند کی. کیا حل من ناصرین ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری نصرت کرے, ہے کوئی جو میری مدد کرے. مولا آپ کی صدائے استغاثہ سے کیسے پتا چلے گا کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے. امام علی مقام نے بتایا کہ ابھی پتا چلے گا کہ زندہ کون ہے, بس تم سنتے جاؤ. اب جو ہم نے دیکھا کہ امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی, اب جو صدائے استغاثہ ہوا پہ گونجی ہے, صحرا میں گونجی ہے, تو چند اولاد کا لشکر تھا ان کے اوپر صدائے استغاثہ کا کوئی اثر نہیں ہوا. جو لاشیں زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے, ان لاشوں میں حرکت پیدا ہوئی, ان لاشوں سے آواز آئی لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حسین نے کہا دیکھو یہ جو یزیدی لشکر ہے یہ سب مردہ ہے, یہ جو بکھرے پڑے لاشیں آواز دے رہے ہیں سب زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین کی آواز پر لبیک یا حسین کہے سمجھ لو زندہ. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. امام حسین پر لبیک یا حسین کہتے ہوئے, آج لبیک یا حسین کہتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں. لبیک یا حسین کہتے کہتے آگے بڑھ رہے ہیں, ذکر حسین کر رہے ہیں اور آخری سانس تک کریں گے, قبر میں بھی کریں گے. یہی وہ چراغ ہے کہ جو قبر میں روشن ہوگا, یہی وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں سفینے پر پہنچائے گا. سفینۃ النجات ہے امام علی مقام. عزیزان ایمان یہ ذکر کربلا ہے کہ جو ہمیں مٹنے نہیں دیتا ہے, یہ آزاداری ہے جو ہمیں بکھرنے نہیں دیتی ہے, یہ مرجعیت ہے کہ جو ہمیں ایک رسی سے باندھے ہوئے ہے, ایک پلیٹ فارم پر جمع کیے ہوئے ہے. عزیزان ایمان لوگوں نے ابھی 40 حسینی کے ماحول کو خراب کرنا چاہا تھا, دنگے فساد کر رہے تھے. ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے, عراق میں لوگوں نے دھماکہ کرنا شروع کر دیا تھا, ہنگامہ کرنا شروع کر دیا تھا. کچھ حسینی دشمنوں نے یہ سازش کی تھی کہ اس بار 40 پر لوگوں کے حوصلے کو پست کر دیں گے. انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے جوان کو بھی قربان کر کے کربلا گئی ہے, اپنے ہاتھ قربان کر کے بھی کربلا گئی ہے. تم انہیں بم دھماکوں سے نہ ڈراؤ, یہ لاشوں کو رونتے ہوئے بھی امام حسین کی زیارت تک پہنچے ہیں, یہ گلا کٹا کر بھی امام حسین تک پہنچے ہیں. عزیزان ایمان امام حسین کے ایک غلام جسے دنیا آیت اللہ سستانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے, انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور نظام ایسا ہو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. آج پوری دنیا لبیک یا حسین کہتے ہوئے امام غریب کی طرف جا رہی ہے اور صدائے استغاثہ پر لبیک کہہ رہی ہے. یعنی جو قدم ہے یہ امام کی صدائے استغاثہ پر لبیک ہے. جو امام نے صدائے استغاثہ بلند کی تھی, ہے کوئی جو میری آواز استغاثہ پر لبیک کہے. تو آج جو کل صحرا میں تھا, اور اس ذکر کا معجزہ یہ ہے, کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ جو لوگ جائیں گے وہ اپنی حیات بھی لائیں گے اور کفن بھی لائیں گے.
بھائی یہ کربلائی لوگ ہیں، انہیں مٹانے کی کوشش نہ کرے زمانہ. یہ وہ ہے کہ جو اپنی زندگی ہی میں اپنا کفن خرید لیتی ہے. یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماتمدار ہیں. عزیزان ایمان، بس وقت بہت ہو چکا ہے، بہت جلدی مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. بی بی سکینہ کا ذکر ہونا ہے. یہ ذکر مٹنے نہیں دیتا، عزاداری ہمیں مٹنے نہیں دیتی. عزاداری ہر دور ہر زمانے میں رہی ہے، حضرت آدم سے رہی. شہزادی سکینہ کا ذکر ہونا ہے. شہزادی سکینہ کو شام کے قید خانے میں قید کیا گیا، یہ سوچ کر کہ ہم اس کی آواز کو دبا دیں گے، ہم اسے مٹا دیں گے، ہم انہیں اذیت دیں گے. لیکن ذکر سکینہ نے، مجلس سکینہ نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ پورے شام کے کسی گھر میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جہاں سے صدائے یا حسین نہ آئے. یہ شہزادی کا ذکر کا معجزہ. عزیزو، ایک آیت اللہ گزرے ہیں کہ جنہیں آیت اللہ ابراہیم دمشقی کے نام سے دنیا جانتی ہے. آج سے تقریباً 100 یا 200 سال پہلے آیت اللہ دمشقی کے یہاں کوئی اولاد میں بیٹا نہیں تھا، 3 بیٹیاں تھیں. ان کے یہاں کوئی اولاد میں بیٹا نہیں تھا، بس بیٹیاں تھیں. اور بیٹیاں سن بلوغ تک پہنچ چکی تھیں، بالغ تھیں. اور مولا شام میں یہ لوگ رہتے تھے. شام میں ہر دن مولا کی یعنی بی بی کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور چلے آتے تھے. ایک دن ابراہیم دمشقی کی ایک بڑی بیٹی نے جناب سکینہ کو خواب میں دیکھا. جناب سکینہ کو خواب میں دیکھا کہ بی بی آئی ہیں اور بڑی پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں. کہہ رہی ہیں کہ اپنے بابا سے کہو، چونکہ ابراہیم دمشقی اس وقت کے مرجع ہیں، اس وقت کے آیت اللہ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں. بیٹی کے خواب میں آئی، آ کے کہتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری تربت میں پانی آ گیا، اس تربت کو کھول کے پانی کو باہر نکال دیں، مجھے بہت اذیت ہو رہی ہے. عزیزو، بیٹی تھی، اس نے سوچا خواب ہے، میں بی بی کی زیارت کے لیے گئی تھی، ہو سکتا ہے مجھے خواب اس وجہ سے آیا ہو کہ میں نے بی بی کی قبر کو بہت قریب سے دیکھا، بی بی کی قبر شکستہ تھی، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے خواب آ گیا ہو. دوسرے دن دوسری بیٹی نے بھی یہی خواب دیکھا کہ بی بی آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں بہت اذیت میں ہوں، میری تربت میں پانی آ گیا ہے، اپنے بابا سے کہو کہ وہ میری تربت کو کھول کر پانی کو باہر نکال دے. عزیزان ایمان، یہ روضۃ الشہداء ایک کتاب ہے مقتل کی، اس میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. ابراہیم دمشقی کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے. عزیزان ایمان، دوسری بیٹی نے بھی خواب میں دیکھا کہ بی بی سکینہ آئی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں کہ میری تربت میں پانی ہے، اپنے بابا سے کہو کہ اس پانی کو باہر نکال دے، مجھے اذیت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. عزیزان ایمان، اس نے بھی فراموش کر دیا. تیسرے دن پھر بی بی آئی، تیسری بیٹی کے خواب میں کہا اپنے بابا سے کہو کہ سکینہ بہت اذیت میں ہے، سکینہ کی تربت کو کھول کر پانی کو باہر نکال دے، مجھے بہت اذیت ہو رہی ہے، میرا پورا بدن زخمی ہے، تازیانوں سے میرا پورا بدن زخمی ہے، میری تربت میں پانی ہے، پانی کو باہر نکالا جائے. آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، آپ کی آواز پر خدا رحمت نازل فرمائے. آپ کی ان آنکھوں کو خدا اس وقت تک نہ بند کرے جب تک آپ بی بی کے روضے کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائیں. عزیزان ایمان، جب تینوں بیٹیوں نے باپ سے خواب کو بیان نہیں کیا تو چوتھے دن خود آیت اللہ ابراہیم دمشقی نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ بی بی آئی ہیں اور کہتی ہیں اے ابراہیم دمشقی، میں نے تیری بیٹیوں کو خواب کے ذریعے سے پیغام دیا لیکن تجھ تک میرا پیغام پہنچا نہیں. سن، میں خود کہتی ہوں کہ میری تربت میں پانی ہے، مجھے بہت اذیت ہوتی ہے، پانی کو تربت سے باہر نکالا جائے، پانی کو تربت سے باہر نکالا جائے. اب عزیزان ابراہیم دمشقی چوک کر اٹھے. اب جو چوک کر اٹھے ہیں اپنی زوجہ سے بیان کیا ہے. اب عزیزان ایمان، چونکہ تربت کھولنے کا مسئلہ تھا، تربت کو توڑنے کا مسئلہ تھا، اور چونکہ شیعت کی حکومت تھی، مولا کے سب چاہنے والے تھے. اب اگر کوئی آج کے دور میں امام حسین کی تربت کو کھولے تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا، ایک انقلاب ہو جائے گا. اس زمانے میں ابراہیم دمشقی نے بھی یہ سوچا، خواب تو میں نے دیکھ لیا، پیغام مجھے مل گیا، لیکن میں
یہ کام کروں تو کروں کیسے؟ اگر میں تربت کھولتا ہوں تو لوگ بغاوت پر اتر آ سکتے ہیں، لوگ مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں شریعت میں تربت کا کھولنا حرام ہے، اور میں شریعت کا اس وقت حاکم ہوں، میں مرجع عالم ہوں اس وقت، اور میں اگر تربت کھولتا ہوں تو یہ لوگوں کی نظر میں ہوگا کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، لہٰذا حکومت سے کہا، حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ حرم میں تالا لگا دیا جائے، حرم میں تالا لگا دیا گیا، اور کہا کہ جو خواب آیت اللہ دمشقی نے دیکھا ہے اس کی تصدیق اس طرح سے ہوگی کہ جتنے بھی بڑے آیت اللہ ہیں، بڑے عالم دین ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، سب ایک جگہ جمع ہو گئے، جو نماز شب کے پابند تھے وہ عالم دین ایک جگہ جمع ہو گئے، سب کے ہاتھ میں دروازے پر جو تالا لگا ہوا تھا، زندان جو بی بی کی تربت کا دروازہ تھا، اس دروازے پر گیٹ پر تالا لگا دیا گیا تھا، سب کو چابی دے دی گئی تھی، دوسری چابی کہ اسے اگر کسی کے ہاتھ اگر بی بی کی طرف سے یہ ہوگا تو یہ تالا کھل جائے گا، اور اگر فراڈ ہوگا تو تالا نہیں کھلے گا۔ اب عزیزان ایمان سب کے ہاتھوں میں ایک چابی دے دی گئی کہ تم اسے کھولنے کی کوشش کرو، جس کے ہاتھوں سے یہ تالا کھل جائے گا وہ دروازے سے اندر داخل ہوگا، روزے میں جائے گا اور تربت کو وہی کھولے گا جس کے ہاتھ سے یہ تالا کھلے گا۔ اب عزیزان ایمان علماء کرام کا ہجوم ہے، لوگ جمع ہیں، اپنا سر و سینہ پیٹ رہے ہیں کہ عجیب مرحلہ ہے، آیت اللہ دمشقی نے اپنا امامہ اتارا ہوا ہے اور امامہ اتار کے ماتم کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں بی بی سکینہ کو دیکھا ہے، بی بی سکینہ گریہ ازاری کر رہی ہے، بہت پریشانی کے عالم میں ہے۔ عزیزو سب نے کوشش کر لی کہ تالا کھولا جائے، لیکن تالا کھلتا نہیں ہے، حرم کا حرم بند ہے، تالا نہیں کھلتا۔ ایک مرتبہ آیت اللہ دمشقی نے کوشش کی کہ میں دروازہ کھولوں، اب تالا کھولا تو آیت اللہ دمشقی جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کے ہاتھوں سے تالا کھل گیا۔ اب جو تالا کھلا ہے تو یہ اندر داخل ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ چند علماء اکرام کو لیا، چند علماء اکرام کو لیا، کہا کہ میری مدد کریں گے، میری نصرت کریں گے، قبر کھودنے میں قبر کھولنے میں میری مدد کریں گے۔ اب عزیزان ایمان آیت اللہ دمشقی نے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لیا قبر کو کھولنے کا، اب قبر کھولنا چاہ رہے ہیں اور دیگر جو علماء کرام ہیں وہ مدد کر رہے ہیں۔ اب عزیزوں جب قبر کھولی جا رہی تھی اور دیگر علماء کرام کوشش کر رہے تھے لیکن قبر نہیں کھل رہی تھی، آیت اللہ دمشقی تھے وہی محنت کر رہے تھے اور قبر کھلتی جا رہی تھی۔ جب قبر کا پتھر ہٹا تو ایک مرتبہ آیت اللہ دمشقی نے کہا کہ اب سب لوگ دور چلے جائیں، سب لوگ دور ہٹ جائیں، لہٰذا میں تربت کا دہانہ کھولنے والا ہوں، تعویذ قبر کھولنے والا ہوں۔ جناب آیت اللہ دمشقی نے ایک مرتبہ تربت کو کھولا، اب جو تربت کو کھولا ہے نا عزیزان ایمان تو آیت اللہ دمشقی نے ایک چیخ ماری، اب جو چیخ ماری اپنا سر و سینہ پیٹا، وہی تربت کے قریب گر گئے۔ کسی نے سوال کیا اے آیت اللہ دمشقی آپ کو کیا ہو گیا، آپ اس طرح گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا سنو آج کے بعد کوئی یہ روایت نہ پڑھے کہ یزید نے کفن دیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ روایت غلط ہے کہ یزید نے کفن دیا تھا۔ ارے میں نے اپنی انہی آنکھوں سے سکینہ کے اسی چلے ہوئے دامن میں اس کے جسم اطہر کو دیکھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا آپ کی ذات پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں دیکھا تو پانی بھرا ہوا تھا، قبر سے پانی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ آیت اللہ دمشقی نے اپنی آغوش میں سکینہ کے پوسیدہ بدن کو جسم اطہر کو اپنی آغوش میں لیا۔ آیت اللہ دمشقی نے دیکھا کہ ارے رخسار پر شمر کے تماچوں کے نشان، ارے کانوں کی لویں پھٹی ہوئی تھی، خون ٹپک رہا تھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان ایمان خون ٹپک رہا تھا، آیت اللہ دمشقی جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 دنوں تک آیت اللہ دمشقی 3 دنوں تک جناب سکینہ کے لاشے کو اپنی آغوش میں لے کر بیٹھے رہے۔ 3 دنوں تک آیت اللہ دمشقی کو نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ تھکان کا احساس ہوا، نہ ان کا وضو معطل ہوا۔ انہوں نے وضو کیا ہوا تھا، یہ
وہیں پر نماز ادا کرتے رہے، انہیں بھوک اور پیاس نہ لگی، اللہ کی طرف سے ایسا اعجاز ہوا۔ عزیزان ایمان، آیت اللہ دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے 3 دنوں تک شہزادی کے لاشے کو اپنی آغوش میں لیے رہا، ارے مظلومہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو گریا کرتا تھا، ارے چہرے پر نیل کے نشان تھے، کانوں سے لہو ٹپک رہا تھا، ارے جگہ جگہ سے سکینہ کا دامن جلا ہوا تھا، ارے سکینہ کا بدن بسیرا تھا، بچی بڑی ستائی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابو سید سجاد نے تربت کے حوالے کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب قبر خاموش، جب قبر صاف ہو گئی، جب قبر صاف ہو گئی، پانی کو نکال دیا گیا، تو آیت اللہ دمشقی کہتے ہیں کہ اب میں نے، چونکہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو میں نے سکینہ سے دل ہی دل میں کہا، اے بی بی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ میرے دل کے راز سے واقف ہے، میرے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ اگر چاہیں گی تو بیٹا عطا ہو سکتا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ کہہ کر آیت اللہ دمشقی نے اب جناب سکینہ کو تربت کے حوالے کر دیا، جناب سکینہ کو تربت میں لٹا دیا، تربت بند ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ آیت اللہ دمشقی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ارے دعا قبول ہو گئی۔ تاریخ نے یہ تک لکھا ہے کہ تاریخ نے یہ تک لکھا ہے کہ آیت اللہ دمشقی کے یہاں اتنا اثر تھا کہ اگر کوئی بے اولاد ان کے یہاں جاتا تھا، اسے وہ مس کر دیتے تھے تو اس کے یہاں اولاد ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سکینہ کا اعجاز تھا عزیزان ایمان، چونکہ سکینہ کے لاشے کو براہ راست آیت اللہ دمشقی نے مس کیا تھا۔ عزیزو، آیت اللہ دمشقی نے جناب سکینہ کے جسد اطہر کو دیکھا تو گریہ زاری کرتے رہے، روتے رہے، تڑپتے رہے، ارے شام میں کوہرام برپا رہا، سکینہ کے نام سے ماتم برپا ہوتا رہا۔ اللہ جانے ارے سید سجاد نے سکینہ کے رخسانوں پر ارے شمرے کا تماچا کیسے دیکھا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے۔ عزیزان ایمان، باپ کو جناب سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے، ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، ابھی تابوت آئے گا۔ جناب سکینہ نے بابا کو دیکھا ہے کہ بابا آئے ہیں۔ جب خواب سے بیدار ہوئی ہے نا عزیزان ایمان، تو ایک مرتبہ بیدار ہوئی، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، میرا بابا ابھی آیا تھا، مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ سید سجاد سے کہتی ہے میرا بابا کدھر گیا؟ اب عزیزان ایمان، سید سجاد نے اپنی آغوش میں سکینہ کو بٹھایا ہوا ہے، سکینہ کو پیار کر رہے ہیں، لیکن سکینہ رو رہی ہے، چپ نہیں ہو رہی ہے، خاموش نہیں ہو رہی ہے۔ ارے سکینہ کے رونے کی آواز جب یزید کے کانوں میں پہنچی ہے تو یزید خواب سے اٹھا ہے۔ یزید کہنے لگا یہ کون بچی ہے یہ جو رو رہی ہے؟ یہ کون سی بچی ہے یہ جو گریہ کر رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا جاؤ فلاں حجرے میں حسین کا سر ہے، تشت طلا میں رکھا ہوا ہے، حسین کا سر بچی کو دے دو تو بچی چپ ہو جائے گی۔ عزیزو، تاریخ کا جملہ ہے کہ جب اس حجرے کو کھولا گیا، عزیزو سنیے گا، جب اس حجرے کو کھولا گیا تو تاریخ نے عجب منظر دکھایا کہ جس تشت طلا میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا، ارے حسین کا سر کبھی اس طلا سے اٹھ کر، اس تشت سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا تھا، ہوا کے دوش پر اٹھتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا، یعنی کبھی باپ ادھر بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا، ادھر بیٹی باپ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ارے سر حسین سکینہ کے پاس لایا گیا۔ اب جیسے ہی حسین کے سر کو سکینہ نے لیا، منہ پہ منہ رکھا، بابا آپ کے بعد میرے سر سے چادر اتاری گئی، بابا میرے گوشوارے اتارے گئے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، اے بابا مجھے تازیانے مارے گئے، اے بابا ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا گیا کہ جہاں پر کنیزیں فروخت کی جاتی ہے۔ عزیزان ایمان، سکینہ بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ اب جو خاموش ہوئی ہے، سید سجاد ہتھکڑیوں کو تھامے ہوئے، بیڑیوں کو تھامے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ اب جو ایک مرتبہ آغوش میں سید سجاد اپنی بہن کو اٹھانا چاہتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ننھی سی گردن ڈلک گئی۔ ارے سید سجاد کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں اماں کو آواز دی، اللہ جانے سید سجاد نے نہ جانے کیسے تربت بنائی ہوگی۔ ارے تربت میں شہزادی سکینہ کو اتارا، قبر سے دو ہاتھ آئے، آواز آئی، اے
سید سجاد ارے میری بیٹی سکینہ کو میرے حوالے کر دو، یہ غموں کی ستائی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔